بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن اللہ یبعث من فی القبور۔ یہ سورہ حج کی آیت نمبر 7 آپ حضرات کے سامنے تلاوت ہوئی۔ اس آیت کریمہ کا ترجمہ یہ ہے وَأَنَّ السَّاعَةَ، اور بے شک قیامت آتیۃ، آنے والی ہے، لا ریب فیہا، جس میں شک نہیں، وَأَنَّ اللَّهَ، اور بے شک اللہ تعالی، یبعث، اٹھائے گا، من فی القبور، انہیں جو قبروں میں ہیں۔ سورہ مبارکہ کے شروع میں ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم کے الفاظ ہیں کہ بے شک قیامت کا زلزلہ بڑی چیز ہے۔ وہاں بھی میرے رب نے قیامت کے متعلق تفصیل بیان فرمائی، اور اس آیت کریمہ میں بھی اللہ جل جلالہ قیامت ہی کا تذکرہ فرما رہے ہیں۔ قیامت کے بارے میں کچھ تو لوگوں کا یہ تصور ہے کہ قیامت ابھی بہت دور ہے، تو جو قیامت پورے عالم پر آئے گی، جسے قیامت کبریٰ کہا جاتا ہے، اسے تو کچھ نہ کچھ دور کہا جا سکتا ہے، لیکن ہر انسان کی قیامت اس کے سر پر کھڑی ہے۔ جیسے ہی موت آئی تو اس کی قیامت شروع ہو گئی، جیسے ہی موت آئی اس کی قیامت شروع ہو گئی۔ موت سے قیامت شروع ہوگی، پھر قبر کی قیامت سے سامنا پڑے گا، پھر برزخ کی قیامت کا سامنا پڑے گا، پھر حشر کی قیامت کا سامنا پڑے گا، پھر حساب و کتاب پل صراط سے گزرنے کی قیامت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو قیامت کے بہت سارے مراحل سے ہر مرنے والے انسان کو گزرنا پڑے گا۔ حیرت الہ آبادی نے ایک شعر میں بتلایا کہ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا کل کی خبر نہیں۔ تو ہر انسان کی موت اس کے سر پر کھڑی ہے، اور انسان لمبی لمبی امیدیں باندھے ہوئے ہے
کہ میں تو ابھی جوان ہوں، پھر بوڑھا ہوں گا، بیمار ہوں گا، تب جا کے کوئی موت کا مرحلہ آئے گا۔ تو یہ انسان اس سوچ کو لے کر دھوکے میں پڑا ہوا ہے۔ کتنے انسانوں کو آپ دیکھتے ہیں ہنستے مسکراتے ہوئے، ملتے ملاتے ہوئے، سوتے ہیں صبح اٹھ نہیں سکتے، مجلسیں لگی ہوئی ہیں، گفتگویں ہو رہی ہیں، ہنستا مسکراتا باتیں کرتا ہوا اچانک مر جاتا ہے۔ یہ کتنے واقعات آپ کے سامنے ہیں۔ گھر سے اچھا بھلا نکلتا ہے اور خبر آتی ہے کہ وہ مر چکا ہے۔ تو یہ بہت ساری مثالیں سامنے ہیں۔ جب کسی کو اچانک موت آتی ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ اٹیک ہو گیا۔ حقیقت یہ ہے کہ رب کا بلاوا آ گیا، اس کی زندگی کا سفر مکمل ہو چکا تھا، تو اس کے لیے بیماری مقدر نہ تھی، کوئی حادثہ مقدر نہ تھا، کوئی تکلیف مقدر نہ تھی سوائے موت کی تکلیف کے، تو اچانک وہ مر گیا اور لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ اس کو اٹیک ہو گیا۔ تو اللہ جل جلالہ موت دینے کے لیے کسی حادثے کا محتاج نہیں، کسی بیماری کا محتاج نہیں، کسی تکلیف کا محتاج نہیں کہ میں اس کو تکلیف دوں گا، درد دوں گا، بیماری دوں گا، حادثہ کیا سامنا کراؤں گا، کسی کی گولی کا نشانہ بناؤں گا تبھی جا کر اس کو موت آئے گی، اس کے بغیر نہیں آئے گی۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ اللہ جل جلالہ موت دینے کے لیے کسی بھی سبب کے محتاج نہیں، بس اس نے اپنا حکم روح کو دیا اور روح اس کے جسم سے نکل گئی اور وجود سے بے وفائی کر گئی، اور یہ جسم پڑا دھرا رہ گیا اور لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ یہ مردہ انسان کا جسم ہے، یہ مر چکا ہے۔ تو ہر انسان کی موت، قیامت اس کی موت سے شروع ہو جاتی ہے۔ تو ہر انسان کی قیامت اس کے سر پر کھڑی ہے۔ کوئی بھی انسان دعوے سے نہیں کہہ سکتا کہ میں تو ابھی بیمار ہوں گا، میں تو ابھی بڑھاپے میں جاؤں گا، میری تو ابھی عمر بہت بڑی ہے، بڑھاپے میں جا کر پھر مجھے موت آئے گی۔ یہ ایک دھوکہ ہے جس میں یہ مرد، یہ عورت، یہ انسان، یہ جوان پڑا ہوا ہے، یہ ایک دھوکہ ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہر انسان کی موت کا وقت میرے رب کے ہاں مقرر ہے، اور وہ اسی وقت آئے گی جو وقت اس کا مقرر ہے۔ اس سے ایک سیکنڈ بھی نہ پہلے آ سکتی ہے، نہ ہی ایک سیکنڈ بھی وہ مؤخر ہو سکتی ہے۔ تو اللہ جل جلالہ نے ہر انسان کی موت کا وقت مقرر فرمایا ہے، تو ہر انسان اس بات کو دماغ میں بٹھا کر زندگی گزارے۔ یہ نہ سمجھے کہ ابھی میں نے دولت مند بننا ہے، ابھی میں نے بڑی زمینیں خریدنی ہیں، ابھی بڑے بڑے میں نے محلات بنانے ہیں، ابھی تو عیش و عشرت کے مزے لینے ہیں۔ یہ سب دھوکے ہیں، شیطانی وساوس ہے، شیطانی مکر فریب ہے، اور انسان کو اس کی آخرت سے جو ہے لاپرواہی اور غفلت کی طرف وہ شیطان ابلیسی چالیں اس کو دھکیلتی جا رہی ہے۔ تو یہ انسان اس دھوکے سے نکلے، اور اللہ جل جلالہ نے اصل سفر تو آپ سب کا تب کرنا ہے شروع جب موت آئے گی۔ ابھی سفر نہیں ہے، یہ دنیا کی زندگی جو گزر رہی ہے یہ ابھی اصل سفر نہیں ہے، اصل جہاں نہیں ہے، اصل ٹھکانہ نہیں ہے، اصل رونقیں نہیں ہیں، اصل بہاریں نہیں ہیں۔ اصل زندگی تو آپ کی شروع ہوگی جب آپ کو موت آئے گی۔ ابھی تو زندگی آپ نے گزاری کہاں، ابھی تو آپ نے جہاں کو دیکھا ہی کہاں۔ یہ تو ایک
یوں سمجھ لو خواب گاہ ہے، آپ سوئے ہوئے ہو سب۔ جس نے اپنی آخرت کی فکر کر لی وہ سمجھ لو بیدار ہو چکا، اور جو اپنی آخرت سے غفلتیں برت رہا ہے، موت سے بے خبری کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے، دنیا ہی کو حقیقت سمجھ رہا ہے، وہ ایک خواب گاہ کے ساتھ زندگی بسر کر رہا ہے۔ اور اس کی آنکھیں نکلیں گی اور کھلیں گی تب جب اس کو موت آئے گی۔ موت کے ساتھ اصل زندگی شروع ہوگی، موت کے ساتھ اصل چیزوں سے واسطہ پڑے گا، موت کے ساتھ اصل جہاں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو یہ تو موت کے بعد شروع ہوگا۔ ایک شخص، بخاری شریف کی بھی روایت ہے، مسلم شریف کی بھی اندر بھی روایت ہے، جو ہے ایک شخص تھا، بنی اسرائیل مسلمان تھا، اور اس نے زندگی میں بڑے گناہ کیے، بڑے گناہ کیے۔ اس کا نام غالباً نقاش تھا، نقاش یا نفاش۔ تو وہ شخص زندگی کے اندر بڑے گناہ کیا کرتا تھا، کفن چرا لیا کرتا تھا مرے ہوئے انسانوں کا۔ تو اللہ نے ایک وقت میں اسے بڑی دولت دی، بہت مال دیا۔ بخاری میں بھی روایت ہے، مسلم شریف میں بھی یہ روایت ہے۔ اللہ نے بڑی دولت دی اور اولاد سے نوازا، خوب اولاد کی فراوانی، خوب دولت کی فراوانی۔ اس نے زندگی گزاری، خوب ریل پیل ہو گئی۔ آخرکار موت کا وقت قریب آیا، اپنے سارے بچوں کو جمع کر لیا، اور جمع کرنے کے بعد ان سے کہا، میرے بیٹو تم مجھ سے ایک وعدہ کرو، اور اس وعدے کو تم نے پورا کرنا ہے، اور تم قسم کھاؤ کہ تم اس وعدے کو پورا کرو گے۔ تو بیٹوں نے کہا کہ ابا جی آپ قسم کیوں کہلوا رہے ہیں؟ اگر ہم قسم نہ بھی کھائیں ہم آپ کی اولاد ہیں، آپ جو کہیں گے ہم آپ کی ہر بات کو پورا کریں گے۔ قسم نہ بھی کھائیں پھر بھی آپ کی بات کو پورا کریں گے۔ مگر نہیں نہیں تم قسم کھاؤ۔ انہوں نے قسم اٹھا لی کہ اللہ کی قسم ہم اپنے والد سے جو وعدہ کریں گے اس کو پورا کریں گے، اس کو پورا کریں گے۔ تو والد نے کہا کہ میرے بیٹو جب میں مر جاؤں تو میرے جسم کو جلا دینا، اور جب میری راکھ بن جائے جلنے کے بعد میری جو ہڈیاں ہوں گی ان کو پیس لینا، اور پیس لینے کے بعد میرے راکھ کا کچھ حصہ ہواؤں میں اڑا دینا اور کچھ حصہ سمندر میں بہا دینا۔ تو بچوں کے لیے یہ کرنا بہت مشکل کام تھا، کیونکہ اس زمانے میں جلانے کا رواج نہیں تھا۔ جس طرح ہندو جلاتے ہیں مردوں کو، سکھ جلاتے ہیں مردوں کو، تو اس زمانے میں انسانوں کو جلانے کا رواج نہیں تھا۔ عرب میں 4 مذہب مشہور تھے، مشرک، یہودی، نصرانی، سابی۔ یہ 4 مشہور مذہب تھے، اور چاروں ہی اپنے مردوں کو دفنایا کرتے تھے۔ کوئی ایک بھی ایسا نہیں تھا کہ جو اپنے مردوں کو دفناتا نہ۔ تو اللہ نے قرآن میں بھی، کیونکہ اولین مخاطب اہل عرب تھے، عربی میں ہی قرآن کو نازل فرمایا، تو قبر کا ذکر فرمایا کہ اللہ جل جلالہ یبعث، اٹھائے گا زندہ کر کر، من فی القبور، ان کو جو قبروں میں ہے۔ تو انسان بسا اوقات دھوکے میں پڑ جاتا ہے کہ اللہ تو صرف ان کو زندہ کرے گا جو قبروں میں ہے، جو زیر زمین ہے، لیکن جن کو جانور نکل گئے، جو تو جلا دیا گیا، جن کو پرندوں نے نوچ نوچ کر کھا لیا، یا جن کو پانی میں بہا دیا گیا، تو وہ ان کی قبر ہی کوئی نہیں ہے، تو عذاب کس چیز کو ہوگا؟ تو اٹھائے گا اللہ کس کو؟ ان کی تو قبر ہی کوئی نہیں ہے۔ تو یہ وہ کہا کرتے تھے، ان کا نظریہ تھا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ میں قبروں سے اٹھاؤں گا۔ اب قبر جو آپ سمجھتے ہو کہ ایک مردے کو زمین کو کھود کر، قبر گڑھا بنا کر، قبر کھود کر بنا کر لحد یا قبر، تو آپ اس کے اندر مردے کو اتار دیتے ہو،
تو آپ کے ذہنوں میں یہ بات ہے کہ یہ قبر ہے، اس کے علاوہ قبر کا کوئی تصور نہیں ہے۔ قبر ہر اس چیز پر قبر کا لفظ اطلاق کرتا ہے جہاں جہاں اس انسان کے جسم کے ذرات موجود ہیں، چاہے اسے جانور کھا گئے، چاہے وہ پانی میں بہا دیا گیا، چاہے اسے آگ میں جلا دیا گیا، اس کے جسم کے جہاں جہاں ذرات اس کے وجود کے بکھر چکے، زیر زمین جا چکے، زیر پانی جا چکے، پرندوں کے پیٹ میں جا چکا، جہاں کہیں بھی اس کے جسم کے ذرات ہیں وہاں وہاں اس کی وہ قبر ہے۔ اور اللہ اپنے امر کن سے اس مردہ انسان کے جسم کے